جو سب سے امپورٹنٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں سے کرنی چاہیے اور بہت ہی ضروری ہے پاکستان میں، کیونکہ ہم جب پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی، تو ہم برابری ایگلز ہم نے کہا نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کی ایک آرگنائزیشن، اور ہم نے کہا کہ یہ وہ نہیں کہے گی کہ اسٹوڈنٹ یونینز بنائیں اور اسٹوڈنٹس کی آرگنائز کریں انسٹیٹیوشنس کے اندر، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے. ابھی پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنی زیادہ ہیں وہ اجازت ہی نہیں دیتی ہیں آپ کو، بلکہ جب آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ آپ یونین نہیں بنا سکتے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے. تو دیر از نو پوائنٹ آف ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ اسٹوڈنٹ یونین ایٹ دس مومنٹ ان ٹائم. تو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسی ایک آرگنائزیشن بنائی جائے اسٹوڈنٹس کی اور یوتھ کی، جو لوگوں کو سیاسی طور پہ آمادہ کرے، ان کو تیار کرے کہ وہ پاکستان کی مین اسٹریم سیاست میں جا سکیں. اور مین اسٹریم سیاست میں نعرے لگانے کے لیے نہ جا سکیں، بلکہ اگر وہ لیڈ کرنا چاہیں اپنے کمیونٹیز کو، اپنے جینڈر کو، ایون کیونکہ یہاں پہ بہت جینڈر ایک باعث ہے پاکستان میں ابھی تک ہے، بڑے افسوس کی بات ہے لیکن ہے. اور میں سب سے زیادہ بلکہ خوش اس بات پہ ہوں کہ آج اتنی ساری لڑکیاں اور خواتین اور عورتیں میں نے دیکھی ہیں ایک چھت کے نیچے اتنی ساری، اور لڑکے بہت کم تعداد میں ہیں. اور میں بہت خوش ہوں اس بات پہ، کیونکہ باقی ہر جگہ پہ لڑکے زیادہ لڑکیاں کم ہوتی ہیں، تو کم از کم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا ہوا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ برابری ایگلز کو کیا کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ایمپتھی یعنی احساس ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں ٹالرنس، برداشت ہونی چاہیے ہمیں. اور تیسرا ہم کہتے ہیں کریج، ان کی طرف بہادری ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سے یہ بات نہیں کرتا، کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ بات نہیں کرتی، بلکہ الٹا وہ تمام لوگ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں اور اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو ہمیشہ ایک ایسی چیز کو ایکسپلائٹ کرتے نظر آتے ہیں جو کہ ہمارے پرسنل مسئلہ ہے. یہ سب مذہب کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اصل مسئلہ تو مذہب کا نہیں ہے اس ملک میں. اس ملک میں 95% مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو اس ملک میں مذہب کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ کیوں بھارتے ہیں؟ اور پھر 5% مائنورٹی بھی ہے، کرسچنس بھی ہیں یہاں پہ، سکھ بھی ہیں یہاں پہ، ہندوز بھی ہیں، ان کے اپنے مذہب ہیں. پھر ہمارا اپنا جو 95% لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، آخانی ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہے، وہ پریکٹس کر رہا ہے. تو اس لیے ہم سیاست میں جب بھی کوئی مذہبی گفتگو شروع ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا چاہیے نوجوانوں کو کہ جس طرح میں ایک مسلمان ہوں اور ایک پاکستانی ہوں اور میں برابری کی نظریے پہ بلیو کرتا ہوں، اسی طرح اگر کوئی ہندو ہے اور پاکستانی ہے اور برابری کی نظریے پہ بلیو کرتا ہے، یا کوئی سکھ ہے اور یا کوئی کرسچن ہے، تو وہ سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ کس چیز کے لیے کام کر سکتے ہیں. سیاست کہتے کس کو ہے؟ سیاست کہتے ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو ایشوز ہیں، ان کو ریزالو کیا جائے. سیاست ہوتی اسی لیے. ادروائز انسان جنگلوں میں رہ رہا تھا، جنگلوں میں وہ جس کا دل کرتا تھا جس مرضی کو مارتا تھا، طاقت کی گیم تھی ساری. اور لوگ جو ہیں وہ جو زیادہ طاقتور تھا وہ حکمران بھی بن جاتا تھا، قبیلے کا سردار بھی بن جاتا تھا، لیکن وہ جو اس کا دل کرتا تھا ویسے کرتا تھا. سیاست ہوتی اسی لیے ہے، انسٹیٹیوشن بنائے اسی لیے جاتے ہیں، ادارے بنائے اسی لیے جاتے ہیں، پارلیمنٹ اسی لیے بنتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ ڈیموکریٹکلی اور بہت اچھے طریقے سے حل کیے جا سکے پارلیمنٹ میں جا کے. یہ صرف اور صرف اسی چیز کا نام ہے اور کسی چیز کا نام نہیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ ٹالرنس جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بحث میں پڑھنے کی کسی بھی. ہمیں کس چیز پہ بات کرنی ہے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اس ملک میں ابھی ہم بتا رہے تھے
स्टंटेड ग्रोथ है, 50% बच्चे वो खाना अच्छा नहीं खा सकते। हमें इस पे बात करनी है। अब उनमें चाहे कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई आखानी हो, कोई क्रिश्चियन हो, कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, से कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तालीम नहीं है, 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते यहाँ पे, 3 करोड़ बच्चे। इसी तरह अभी आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट की बात कर रहे हैं, इतने ज़बरदस्त दमकते हुए चेहरे मेरे सामने हैं, लेकिन आपको पता है जब आप निकलेंगे फील्ड में तो आपको जॉब्स की प्रॉब्लम पड़ेगी। आपको पता नहीं होगा कि जॉब कहाँ करनी है, और अगर करनी है तो पैसे कितने मिलेंगे। तो इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला रोज़गार है। फिर इस मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला हाउसिंग है। हाउसिंग तो आपके हाथ से निकल ही गई है, आपको शायद मालूम नहीं है। अगर आप फर्ज करें, जो कि मैं बहुत ही बड़ा फिगर बता रहा हूँ, ये मिडिल क्लास में कहीं जाके शुरू होता है। अगर हम सेग्रीगेट करें ना सारे क्लासेस को, तो मिडिल क्लास में कहीं जाके इतनी इनकम ग्रुप्स इस तरह के बनते हैं जो 2 लाख रुपया कमा सके महीने में। तो 2 लाख रुपया जो कमाता है ना, वो भी अगर लाहौर के अंदर ज़मीन लेना चाहे और उसकी एक बीवी हो, 2 बच्चे हों, और उसने एक छोटी सी गाड़ी भी रखी हो, इज़्ज़तदार हो बेचारा हो, उसकी बीवी भी जॉब बेशक करती हो, तो आपको पता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी लेने के लिए, और गाड़ी का पेट्रोल जो है उसके लिए, और उसके अलावा कोई सैर व तफरीह, कोई आना जाना, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और बिजली के बिल, और ये सब कुछ डाल के उस इंसान के जिसके पास 2 लाख रुपया कमाता है या कमाती है, अगर वो 1 लाख रुपया भी बचा ले किसी तरीके से, 1 लाख रुपया भी, तो साल में 12 लाख रुपया बनता है। और 10 साल में कितना बनता है? 1 करोड़ 20 लाख। अगर वो कुछ ना हो, मतलब ऐसे लीनियर तरीके से लाइफ चलती रहे कि कुछ को मसला ना हो, उसको कोई उस्ताद ना पड़े, कोई सदमा ना आए, कोई पैसे ना लग जाए कहीं पे, और हम ये सोच लें इसी तरह के उसने 1 लाख रुपया हर सूरत में बचाना है, तो फिर 1 करोड़ 20 लाख बनता है। और कितने साल में? आपको पता है लाहौर में इस वक्त 5 मरले की कीमत कितनी है? हाँ जी, अच्छे इलाके जो हैं 1 करोड़ से ऊपर है, 1.25 करोड़ के करीब है, और जो आम इलाके हैं वो भी 80 लाख 85 लाख इस वक्त। जब 10 साल के बाद एक इंसान इतने पैसे जोड़ेगा तो 1 करोड़ 20 लाख कर लेगा, उस वक्त जमीन की कीमत कितनी होगी? अब मैं 5 मरले की बात कर रहा हूं। हाउसिंग इतना बड़ा क्राइसिस है। आप सब लोग अपने वालिदैन के घरों में रह रहे हैं, और वालिदैन अच्छे वक्तों में घर बना लिए थे। अब आप घर जो है ना, आप में से बुरा ना मानिएगा अगर पाकिस्तान ऐसे ही रहा जैसा है, नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान जैसा भी है, अगर ऐसा ही रहा तो आप लोग अपना घर नहीं बना सकेंगे, ज़्यादातर लोग आप में से। तो पाकिस्तान में जब इस तरह की प्रॉब्लम्स हों, तो क्या इस मुल्क के अंदर हम किन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, और किन चीज़ों पे हम सोशल मीडिया पे लड़ते हैं और एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। तो पहले तो आप मज़हब ध्यान में रखिए कि ये आपका पर्सनल मसला है। किसी के मज़हब पे आप ना जाएं और आपके मज़हब पे कोई वो ना आए। आप किसी के मज़हब ना छेड़ें और अपना ना छोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन चीज़ों पे काम करना उस पर तो करें। कायदे आज़म ने कहा था हर इंसान पाकिस्तान के अंदर जो है, हर इंसान उसको किसी न किसी सियासी पार्टी का मेंबर होना चाहिए। ये नहीं कहा था कि उसको वोट देना चाहिए, वोट तो देते ही आप, मेंबर होना चाहिए ताकि आपकी पार्टिसिपेशन हो सके सियासत के अंदर और आप लीडरशिप की तरफ जा सकें। दूसरा मसला जो है वो पाकिस्तान में एक और है कि सूबे जो है, पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, पख्तूनख्वा है। हम कराची से कोई आ जाए तो उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कराची वाले हमें पता नहीं क्या बोलते हैं। हम सबको पता है, ये शुगर लगाया हुआ लोगों ने, ना खाना उसके पास है ना खाना इसके पास है। और जो आपके लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के दावतें उड़ा रहे हैं, वो आपस में बैठ के सियासत कर रहे हैं। उन सबके पास बड़े बड़े घर हैं, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये 2 चीज़ें ज़हन में रखिए, इनको अलहदा करके पाकिस्तान के अंदर
اصل ایشوز پہ بات کریں، اصل ایشوز پہ. تو یہ نوجوانوں کو سب سے پہلا پیغام ہے میرا اس سے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے ذہن سے تعصب نکلنا. یہ تعصب آپ کے اندر ہے، اپنے دل کو ٹٹولیں، آپ کے اندر سے نکلے گا. اس کو باہر نکال دیں، کیونکہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں دنیا میں 99% سے زیادہ لوگ، یہ اسٹڈی ہے، 99% سے زیادہ لوگ جس مذہب پہ پیدا ہوتے ہیں، جس قوم سے پیدا ہوتے ہیں، جو ان کے گھر کا کلچر ہوتا ہے وہ وہی رہتے ہیں مرتے دم تک، وہ چینج نہیں کرتے اس کو. تو اس میں کسی کا کیا کمال ہے کہ وہ کیا پیدا ہوا ہے، یا کسی کی کیا برائی ہے یا خامی ہے کہ وہ کیا پیدا ہوا ہے. وہ تو اس کے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جیسے وہ ہے ویسا وہ ہو گیا. تو اصل بات پاکستان میں یہ ہے کہ ہم ایشو سے بات کریں. اب جب ہم ایشو سے بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ساری پارٹیز ایک ہی طرح کی ہیں. وہ ساری پارٹی دائیں بازو کی پارٹیز ہیں. اب دائیں بازو کی پارٹی کیا ہوتی ہے؟ دائیں بازو کی پارٹی ہوتی ہے سرمایہ دار، جاگیردار، لینڈ مافیا، شوگر مافیا، اپنے اپنے علاقوں کے بدماش، اپنے اپنے علاقوں کے طاقتور لوگ، پوزیشنز والے لوگ، وہ تمام لوگ جو مشہور ہیں، وہ تمام لوگ جو کسی کو انسان نہیں سمجھتے، اپنے مزارے کو، اپنے انڈسٹریل ورکر کو، اپنے اداروں میں کام کرنے والے ملازموں کو، ان کی پارٹیز، یہ دائیں بازو کی پارٹیز ہوتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں پاکستان میں مڈل کلاس کے، جو 15% ہے پاکستان کی، 15% مڈل کلاس میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان پارٹیز کی 2% لیڈرشپ میں بھی ہو؟ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جو مڈل کلاس کہتے ہیں اپنے آپ کو، اسد عمر کی طرح کے لوگ، کہ میں مڈل کلاس ہوں، کروڑوں روپے کی زمینوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں روپیہ. وہ مڈل کلاس نہیں ہے. آپ مڈل کلاس میں نے کہا سیگریگیشن ہے. جتنی مڈل کلاس اپنے آپ کو کہتی ہے اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، لینڈ مافیا ہے سارا، سب کے سب لینڈ مافیا ہے. ایک بھی ان میں سے نہیں ہے جو زمین کا کاروبار نہیں کرتا. اور زمین تو ماں ہوتی ہے، اس کا کاروبار کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس ملک کے اندر زمین کی قیمت روز بڑھ رہی ہے. زمین تو وہی ہے، قیمت کون بڑھا رہا ہے؟ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ عمران خان صاحب؟ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ نواز شریف صاحب؟ کیوں نہیں بات کرتے اس پہ زرداری صاحب؟ کیونکہ وہ خود شامل ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ زمین کا کاروبار کرتے ہیں اس ملک میں. اور وہ زمین وہ ہے جس کے نیچے سے آپ ٹل کر کے بڑی مشکل سے غلہ اگاتے ہیں. وہی وہ زمین ہے جس کے نیچے تیل ہے، جس کے نیچے معدنیات ہیں. وہی وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ بلڈنگز کھڑی کرتے ہیں. وہی وہ زمین ہے جس کے اوپر آپ فیکٹریز لگاتے ہیں، انڈسٹریز لگاتے ہیں. یہ وہی زمین ہے ساری. یہ کیسے کسی کی ہو سکتی ہے، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں؟ مجھے ایک بات بتائیں، کبھی خدا نے کسی انسان کو کسی بھی زمین کے ٹکڑے کی کوئی رجسٹری خود دی ہے؟ کیا خدا نے کبھی رجسٹری کی ہے کہ دی ہے کسی کو زمین کی؟ نہیں نہ دی. تو یہ کیسے کسی ملک صاحب کی، میاں صاحب کی، خان صاحب کی، یہ کیسے ہو گئی ساری زمین؟ یہ قبضے کی زمین ہے ساری. خدا نے تو دی نہیں کسی کو، ہم نے خود ہی بانٹی ہے. تو جنہوں نے بانٹی ہے وہ تو ایک گروہ ہے. اس ملک کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ گھر نہیں بنا سکتے. میں بتا رہا ہوں کہ غریب آدمی جو ہے وہ 15,000 منیمم ویج لے رہا ہے اس ملک کے اندر، 15,000 منیمم ویج. اور آپ میں سے ایک بھی نہیں بیٹھا ہوا. آپ پھر بھی 15% مڈل کلاس میں سے ہیں. 85% ورکنگ کلاس محنت کش جو ہیں وہ اس وقت بیٹھے نہیں ہوئے اس ہال میں، جو 15,000 منیمم ویج پہ رکھے گئے ہیں اس ملک میں. 15,000 minimum wage. Can you imagine? A person is bound to live under that income or under that wage in Pakistan per month. This is what we are giving them. We are giving them this salary or this wage not only in Punjab Assembly, which was headed by PMLN. It was also given by Pakhtunkhwa Assembly, which was headed by PDI. It was also given by the Sindh Assembly, which was headed by PPP. تو ساری پارٹی ایک جیسی ہے. فرق کیا ہے؟ انہوں نے مافیاز ختم کرنے ہیں. یہ کیسے کریں گے مافیاز ختم؟ یہ تو خود مافیاز ہیں. مڈل کلاس
کی ریپرزنٹیشن 2% بھی نہیں ہے اور ورکنگ کلاس کی ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں. آپ نے کبھی کسی مزدور کسان کو کسی پارٹی کا لیڈر دیکھا یا کسی کو دیکھا کہ وہ کہیں سے لڑا ہو الیکشن اور جیت گیا ہو؟ اور وہ کتنا ہے؟ 85% ہے اس ملک کے اندر. 85% انسانوں کی نمائندگی نہیں ہے اسمبلی کے اندر, وہ موجود ہی نہیں ہے. وہ اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ان کے لیے 15,000 منیمم ویج دی جاتی ہے. ان کو لا کون بناتا ہے؟ سرمایہ دار, جاگیردار, لینڈ مافیا, شوگر مافیا, یہ لا بناتا ہے اس ملک کے اندر. وہ کیا لا بنائے گا؟ وہ اپنے لیے بنائے گا. اس ملک کا مسئلہ پارٹیز نہیں ہے, اس ملک کا مسئلہ طبقاتی ہے. اس ملک کے اندر طبقوں کا پرابلم ہے. ایک مہی طبقہ ہے, ایک غریب طبقہ ہے, اور درمیان میں مڈل کلاس کس طرح ہے. اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو ہم بائیں بازو کی پالیٹکس کہتے ہیں. یہ بائیں بازو کی پالیٹکس ہے. پاکستان میں یہی وہ چیزیں جو نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے اس پہ. جس دن یہ اس پہ بات کریں گے ان کے اپنے پر جلیں گے, ان کے اپنے گھروں کے اندر شیشے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر پتھر برسیں گے. یہ لوگ کیوں کریں گے یہ بات؟ یہ بات کر ہی نہیں سکتے. یہ ایک ہی طبقہ ہے. آج عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں 90% لوگ وہ بیٹھے ہیں جو پچھلی پارٹی سے آئے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ اور عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ سرمایہ داروں کے, جاگیرداروں کے اور لینڈ مافیا کے نمائندہ ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ سارے وہی ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں. آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کو جو شوکت خانم کی زمین دی تھی کس نے دی تھی؟ تو نواز شریف صاحب نے, جب وہ کہتے ہیں نا کوئی کہ نواز شریف صاحب نے ان کو زمین دی تھی, تو عمران خان صاحب آگے سے بڑے ہنس کے کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے ان سے نہیں لی تھی, وہ تو میں نے گورنمنٹ سے لی تھی. عمران خان صاحب گورنمنٹ سے کسی غریب آدمی کو بھی زمین لے کے دکھا دیں. یہ جو آپ کو زمین ملی تھی یہ نواز شریف نے دی تھی آپ کو, کیونکہ وہ آپ کا دوست تھا, کیونکہ آپ ایک ہی طبقہ ہیں, کیونکہ آپ ایچ کالج سے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں کرکٹ کلب میں جواز شریف کے ساتھ ممبر تھے اس کے, اس لیے آپ کو زمین دی ہے اور اس پہ آپ نے شوکت خانم بنایا ہے. یہ ایک ہی طبقہ ہے. نہیں کوئی اچھے برے نہیں ہوتے. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اب یہ ایک ایسی بات انہوں نے کی ہے جو ہمیشہ دائیں بازو کی پالیٹکس یوز کرتی ہے. اچھا اور برا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں. اچھا اور برا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. اگر کوئی جاگیردار بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, وہ خیرات بھی کرتا ہے, وہ کبھی کبھی جو ہے بچوں پہ شفقت سے ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے جاتے ہوئے, بڑا اچھا آدمی, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, لیکن وہ اپنے مزارے کو 6,000 روپیہ دیتا ہے کھیت مزدوری کے لیے, تو وہ اچھا کیسے ہے اس کے لیے؟ وہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ اپنے لیے اچھا ہے. ایک انڈسٹریل ورکر جو ہے, اچھائی اور برائی کوئی سیاست کے اندر ہی ہوتی. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو عمران خان صاحب پھر بولتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے, رائٹ اور رانگ کی پالیٹکس رہ گئی ہے. اور بھائی رائٹ اور رانگ تو ہر ایک اپنا اپنا ہوتا ہے. کسی کا رائٹ یہ ہے کہ اس کی گھر میں لڑکی جو حجاب لیتی ہے, کسی کا رائٹ یہ ہے کہ اس کے گھر میں لڑکی حجاب نہیں لیتی. دونوں اپنی لڑکیوں کو بہت اچھی شریف ذاتیاں سمجھتے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے اور ان کا رانگ ہے. آپ کون ہوتے ہیں ان کو بتانے والے رائٹ اور رانگ کیا ہے؟ آخری بات میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کے اندر ایک بائیں بازو کی پارٹی جب تک نہیں بنے گی, 99% کی پارٹی نہیں بنے گی جو اپنے نمائندے, اپنے لیڈرز نہیں کھڑے کرے گی, جب تک مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے لیے قانون نہیں بنائیں گے, وہ بھی نہیں ہوگا. دیٹ از واٹ گلابی پارٹی اسٹینڈ فار. 2013 میں مجھے عمران خان صاحب نے بھی کہا پارٹی جوائن کرنے کے لیے, میں نے 50 دفعہ کہا ٹی وی پہ, وہ بولے میرے سامنے. ایسے نہیں, والد صاحب میرے گھر آئے, میرے والد صاحب پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ہیں, میری والدہ بھی پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ہیں. وہ آئے میرے پاس, انہوں نے کہا جی آپ مسلم نون جوائن کریں. پھر نظر گوندل صاحب جو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, پہلے وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, انہوں نے 2013 میں مجھے کہا, ان کے بھائی نے ذوالفقار گوندل نے, کہ آپ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لیں. میں ایک بائیں بازو کی سیاست کرنے والا آدمی ہوں, مڈل کلاس اور محنت کشوں اور نوجوانوں کی سیاست کرنے والا. مجھے کیا ضرورت ہے پارٹی میں جانے کی؟ میں کروں گا کیا وہاں جا کے؟ یہ سب لوگ تو ظالم ہیں, راستے میں اس ملک کے. یہ ایک کلاس ہے جو ہر جگہ پھر رہی ہے, اور یہ لینڈ مافیا, شوگر مافیا ہے. تو
لیفٹ اور رائٹ کی پالیٹکس میں آپ کو بتا دوں آخر میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ختم کریں. انگلینڈ میں دو پارٹیز ہیں، دو پارٹیز. بڑی مثالیں دیتے ہیں عمران خان صاحب انگلینڈ کی، جہاں ان کے بچے بھی رہتے ہیں اور کھرب پتی ہیں، وہ خود وہ 300 کنال میں بھی رہتے ہیں. ایسے ملک میں جب 15,000 منی ویج دیتے ہیں آپ. تو یہ جو انگلینڈ ہے اس کے اندر دو بڑی پارٹیز ہیں. ایک پارٹی کا نام ہے کنزرویٹو پارٹی، ان کو ہم ٹوریز کہتے ہیں. آپ کو پتا دوسری پارٹی کا نام کیا ہے؟ لیبر پارٹی. اور لیبر پارٹی کو پتا کون فنڈ کرتا ہے؟ لیبر پارٹی کو وہ لیفٹ کی پارٹی ہے، پروکلیمڈ لیفٹ کی پارٹی ہے. اور لیبر پارٹی کا پرائم منسٹر ہوتا ہے. آج کل بھی اس وقت ان کا پرائم منسٹر نہیں ہے. اس سے پہلے جو ٹونی بلیئر تھا وہ ان کا پرائم منسٹر تھا لیبر پارٹی کا. تو لیبر پارٹی کو فنڈ کون کرتا ہے؟ مڈل کلاس، لیبر، ٹریڈ یونینز اور ورکنگ کلاس، یہ سب لیبر پارٹی کو فنڈ کرتے ہیں. کوئی امیر آدمی لیبر پارٹی کو فنڈ نہیں کرتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ جائیں گے پارلیمنٹ میں جا کے تو یہ ہمارے لیے نہیں، عام آدمی کے لیے قانون بنائیں گے. اسی لیے انگلینڈ میں ایک بیلنس ہے. اسی طرح امریکہ میں ڈیموکریٹس جو ہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہیں. ڈیموکریٹس آر فرام دا لیفٹ اینڈ ریپبلکنز آر آن دا رائٹ. اوباما کون ہے؟ اوباما واز اے پروفیسر. ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف USA. کلنٹن کون تھا؟ ہی واز اے اسکالر، اے لائر. ہی بیکیم دا USA پریزیڈنٹ. یہ کس پارٹی سے ہیں دونوں؟ ڈیموکریٹ سے. ڈیموکریٹک پارٹی سے لیفٹ پارٹی، لیفٹ آف سینٹر پارٹی. اور جو ٹرمپ ہے اور جو بش ہے اور جو باقی جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ سرمایہ دار ہیں، آئل ٹائکونز ہیں. یہ سارے ریپبلکن پارٹی سے ہیں. دیٹ از ہاؤ اے بیلنس از کریٹڈ آن دا پولیٹیکل ارینا، ان دا پولیٹیکل ارینا. تو پاکستان میں کیسے بیلنس کریٹ ہوگا جب ساری پارٹیز ہیں ہی جگیداروں سرمایہ داروں کی، اور وہ شکلیں بدل کے پارٹیاں بدل کے آ رہے ہیں. تو میں آخر میں بات ہوں جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے. جس پاکستان میں ہیلتھ کے اتنے بڑے بڑے پرابلمز ہیں، ہسپتال نہیں ہیں زیادہ، ہسپتالوں میں فیسلٹیز بھی زیادہ نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ آلٹرنیٹیو میڈیسن کے اوپر بیچارے رہتے ہیں. آپ لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر کے پاکستان کے معمار ہیں اصل. کیونکہ اگر آپ لوگ جو نیوٹریشنسٹ ہیں، اگر آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ آپ نے کیا کھائیں گے تو کیا ہوگا اور کیا کھائیں گے تو کیا نہیں ہوگا، کیا نہیں کھائیں گے تو کیا نہیں ہوگا، یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جو میڈیسن ہے، ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی، سرجری ہے، یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہوتی ہیں جب آپ پہ بیماری آ جاتی ہے. لیکن پریونٹیو جو میجرز ہیں ہیلتھ کے اندر، ہیلتھ کے پورے سیکٹر کے اندر، وہ آپ لوگوں سے بہتر اس ملک میں کوئی نہیں دے سکتا. کیونکہ آپ ڈائریکٹلی فوڈ کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے. اور آپ کو پتہ نا، ایک انگریزوں کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے مین از واٹ ہی ایٹس. اے مین از واٹ ہی ایٹس. اب مین پہ مجھے اعتراض ہے، اس زمانے میں بہت ہی زیادہ ادھر بھی جنیرک لینگویج نہیں تھی، ہم ایسے کہہ دیتے ہیں پرسن از واٹ ہی ایٹس، تاکہ عورتیں بھی شامل ہو جائیں اس میں. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم ہر جگہ ہی کرتے ہیں. آپ لوگ 50% ہیں اس ملک کے اندر، اور آپ لوگ بھی اگر 50% پارلیمنٹ میں نہ ہوئے نا تو عورتوں کو نہیں رائٹس ملنے والے اس ملک کے اندر. آپ خود ہی سمجھ لیں میری بات. جب تک آپ کی پروپورشنل ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، آپ کیسے کریں گے؟ جس طرح غریبوں کی نہیں ہوگی، اس طرح آپ کی بھی جب تک نہیں ہوگی، اور آپ کو نہیں آنے دیں گے یہ. تو اس ملک کے اندر ہیلتھ کے حوالے سے جتنا کام آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ہیں بھی زیادہ تر خواتین، لڑکیاں ہی کہنا چاہیے ویسے. تو آپ سب لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر ایک باقاعدہ ایک ہیلتھ کے اوپر بہت بڑا ایک ایسا روشنی کا مینار قائم کر سکتے ہیں جو تمام لوگوں کو بتائے، کہ گائیڈ کرے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، کس ٹائم پہ کیا کھانا ہے، اگر آپ موٹے ہیں تو کیا کھانا ہے، پتلے ہیں تو کیا کھانا ہے، کوئی بیماری ہوگی ہے تو کیا کھانا ہے، اور کوئی بیماری لگانی ہے تو کیا کھانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ
کے ساتھ میں آج آ کے سالیڈیرٹی کا جو اظہار کیا ہے. آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. اور میں یہ جو آپ کا ڈیمانڈ ہے نیوٹریشن کاؤنسل اور وقت کی اہم ضرورت آپ کہتے ہیں, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور وہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ ہم جناب ہمارا کام تو کر دیں, پلیز ہمارا کام کر دیں. پاکستان میں اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بالکل غلط بات ہے. اکیڈیمکس کے اندر یہ چیزیں ہیں, پاسبل ہیں. آپ اپنا اپنا کام کرتے رہیں, وہی پاسبل ہے. لیکن لوگ مر رہے ہیں اس ملک میں. اپنا اپنا کام کرنے سے اب کچھ نہیں ہوگا. ادھر ایمرجنسی چاہیے, ادھر سیاسی ایمرجنسی بھی چاہیے. لوگ مر رہے ہیں, لوگ بیمار ہیں, لوگ پریشان ہیں. تو میں آپ کو آخر میں ایک چیز کہہ کے جاتا ہوں, اور وہ آپ کو کرنی پڑے گی. ابراہم لنکن جو تھے, امریکہ میں ہو رہی تھی سول وار. یہ میری آخری بات بڑے غور سے سنیے گا. امریکہ میں سول وار ہو رہی تھی. نارتھ اور ساؤتھ آپس میں لڑ رہے تھے. امریکہ کا پریزیڈنٹ جو تھا وہ ابراہم لنکن تھا, اور سیسیشنسٹ جو تھے, جو بغاوت جنہوں نے کی تھی, وہ ساؤتھ کے لوگ تھے. آپ کو پتا ہے بغاوت کیوں کی تھی انہوں نے؟ ساؤتھ کے جو لوگ تھے وہ سلیو اونرز تھے. امریکہ میں سلیوری تھی. بیڑیوں میں لوگوں کو رکھا جاتا تھا, ان سے کام کرایا جاتا تھا. وہ جو کام کرتے تھے اس کا پیسہ سارا فیوڈل لارڈز کے پاس ہوتا تھا. ابراہم لنکن نے آ کے ایسے لاز بنانے شروع کیے کہ اس نے ان لوگوں کے لیے سختی کر دی, اور سلیوز کو اس نے سوچا کہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے لیے بہتر لاز بنائے جائیں. جب اس نے یہ کام شروع کیا, اور اس نے سلیوز کو فریڈم دینے کے بھی شروع کیا کہ آپ کس طریقے سے فری ہو سکتے ہیں, تو ہوا کیا کہ نارتھ میں انڈسٹری لگ رہی تھی. انڈسٹریل امریکہ نارتھ میں تھا اور فیوڈل امریکہ ساؤتھ میں تھا. تو ان کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, کیونکہ سلیوز بھاگ کے آ رہے تھے اور نارتھ میں کام کرنے کے لیے. انڈسٹری لگ رہی تھی وہاں پہ, امریکہ انڈسٹریلائز ہو رہا تھا. میں 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت جب لڑائی شروع ہوئی, انہوں نے بغاوت کر دی. انہوں نے کہا نہیں جی, سلیوز تو ہمارے مشینز ہیں, یہ ہمارے ٹولز ہیں, یہ ہیومن بینگز نہیں ہیں. دے آر مشینری, دے آر دا ٹولز وچ برنگ اس منی. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہم کرنے دیں گے. تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی. جب لڑائی شروع ہوئی تو ابراہم لنکن کے پاس پیسہ جتنا تھا وہ جنگ میں جا رہا تھا. آپ کو پتا کیا کیا ابراہم لنکن نے؟ ابراہم لنکن نے نارتھ کے جتنے کیپٹلسٹ تھے, انڈسٹریلسٹ تھے, بڑے بڑے لوگ تھے جن کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا تھا, اس نے سارا پیسہ ایک پریزیڈینشل آرڈیننس کے ذریعے سیز کر دیا بینکس میں, which means that it belonged to them no more for whichever period Abraham Lincoln and the American government wanted. انہوں نے اس کو سیز کر دیا, اور وہ سارا پیسہ صرف سیز نہیں کیا, اس پیسے کو اٹھا کے ڈالا جنگ میں اور یوز کیا. And that is why they won the war. They took back the money that people had accumulated in America at that time. They took it back. لیفٹ کی پارٹی سے کیوں گھبراتے ہیں لوگ؟ اس ملک کے اندر لوگوں نے بہت پیسہ کمایا, بہت زیادہ, لاکھوں لوگ ہیں, اتنا پیسہ کمایا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اربوں روپیہ ہے, کھربوں روپیہ ہے, کروڑوں روپیہ ہے. اور وہ انہوں نے ٹیکس چوری کر کر کے کمایا ہے, کیونکہ پہلی گورنمنٹ یہی کرتی تھی. اور ان میں سب پارٹی میں لوگ موجود ہیں سب. اور ان لوگوں نے اس ملک کے اندر غریب کا مال جو ہے وہ کھا کے کمایا ہے, اس کو ویجز نہیں دی, روزی نہیں دی اس کو. اس طریقے سے پیسہ کمایا. اس ملک میں کوئی آدمی پیسہ نہیں کما سکتا جب تک وہ بے ایمانی نہ کرے. زیادہ پیسہ نہیں کما سکتا. آپ کما کے دکھا دیں مجھے ایمانداری سے. تو یہ سب کے سب وہی ہیں. ان سے پیسہ واپس کون لے گا؟ کوئی ایسی پارٹی نہیں لے سکتی جس کے اپنے اندر یہ لوگ ہیں. بس یہ سمجھ لیں. تو ہم, یہ آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ کیا آپ لوگ ان سے واپس لے سکتے ہیں کچھ؟ آپ کو لینے کے لیے لا بنانا ہے. لا بنائیں گے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں آپ ہے ہی نہیں, یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیسے لا بننے دیں گے؟ یہ بننے نہیں دیں گے کبھی بھی. یہ سب اکٹھے ہیں اس معاملے میں, اور آپ کو ہمیشہ 15,000 منیمم ویج ملتی رہے گی. تو آپ لوگ, ابراہم لنکن کی آخری میں کوٹ بتا رہا ہوں, وہ کون آدمی تھا. اس نے کہا, یہ غور سے میری بات سنیں, اس نے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں, آپ لوگ اس ملک کے مالک ہیں. یہ امریکن لوگوں سے کہہ رہا ہے.
آپ لوگ اس ملک کے مالک ہیں اور آپ لوگوں نے ہی یہ سسٹم بنایا ہے. یہ سسٹم آپ کے لیے بنا ہے. اگر آپ ایکسرسائز کریں اپنے اس کانسٹیٹیوشن کو جو آپ کے موافق نہیں جا رہا, اگر کانسٹیٹیوشن آپ کو کچھ نہیں دے پا رہا تو اس کو امینڈ کریں. اگر یہ دستور آپ کو کچھ نہیں دے رہا, یہ گورنمنٹ کچھ نہیں دے رہی, یہ سسٹم کچھ نہیں دے رہا, تو اس کو امینڈ کریں. اور اگر پھر بھی امینڈ نہ کر سکے, آپ کے پاس کوئی چارہ نہ ہو, تو پھر آپ کے پاس انقلابی رائٹ ہے کہ اس سسٹم کو اکھاڑ کر پھینک دیں. انقلابی رائٹ ہے آپ کے پاس. تو آپ کو بھی شہر سڑکوں میں آنا پڑے گا, یہ پروٹیسٹ کرنے پڑیں گے. اس ملک کے اندر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ادھر لوگ مر رہے ہیں, ادھر لوگ بھوکے ہیں, ادھر لوگ ان پڑھ ہیں, ادھر لوگوں کے پاس دوائی نہیں ہے. ان لوگوں کو بھی باہر آنا پڑے گا, آپ کو بھی آنا پڑے گا. جب آئیں گے تو مجھے بتائیے گا, میں ضرور آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ ہم نہیں کام کرنے آئے ہیں. مجھے آپ جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. برابری پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ ہم اس ملک میں مڈل کلاس ملک کشور نوجوانوں کی ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں. لیڈرشپ بھی آپ کو دینا چاہتے ہیں. ہم کچھ نہیں کہیں گے, نہ ہی ہم میں سے کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے. پرائم منسٹر بھی ہم آپ لوگوں میں سے کسی کو بنانا چاہتے ہیں جو نوجوان. بہت شکریہ.